تو اتنے قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں, ایسے ایسے عجیب عجیب لوگ آگے بیٹھتے ہیں نا. ایک ایتھیسٹ آئے نا 2-4 دن پہلے, شاید یہاں بیان میں بیٹھے ہوئے ہوں ابھی, تو وہ جب انہوں نے بات شروع کی, میں نے کہا آپ کے دل میں اسلام کے خلاف جو کچھ بھرا ہوا ہے, جو کچھ بھرا ہوا ہے, آپ بلا تکلف اگل دیں آپ. تو ان کے والد اور بھائی لے کر آئے کہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں, ان کو بہت زیادہ اشکالات ہیں اسلام پر, اور بالکل صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ میں اسلام نہیں مانتا. اشکالات کرنے لگے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ جو بھی ان کے اسٹائل تھا نا, ٹھیک ہے نا. اور اسلام نے جو ہے وہ کیا نام ہے, وہ کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے, حالانکہ اس کا تو میڈیکلی کوئی نقصان ہی نہیں ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کھڑے ہو کر پیو, بیٹھ کر پیو. میں نے کہا یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اگر کپڑے اتار کے بیٹھے تو میڈیکلی کوئی نقصان ہے اس کا؟ میں نے کہا میڈیکلی کوئی نقصان ہے, کوئی ڈاکٹر سے رپورٹ لکھوا کے لائیں, جو آدمی ننگا گھوم رہا ہو صحت خراب ہو جاتی ہے اس کی. غلط حرکتوں میں پڑ جائے جبکہ بیوی نے دوسری شادی کا منع کر کے گئی ہو. بیوی زندگی میں دوسری شادی کا نہیں منع کر سکتی, تو مرنے کے بعد کہاں سے منع کر سکتی ہے؟ حقیقت ہے نا. وہ بعض عورتیں اپنے شوہر سے ایگریمنٹ لیتی ہیں کہ اگر میں مر گئی تو آپ شادی کریں گے, تو آپ اس کو ابھی نہ بتائیں کہ کروں گا ورنہ مر جائے گی وہ. آپ اس کو ٹوپی کرا دیں, بولیں تم یہ بول. دیکھو خواتین بہت ہوشیار ہوتی ہیں. یہی بات اگر شوہر کرے نا کہ بیگم اگر میں مر گیا تو تم شادی تو نہیں کرو گی, تو توبہ توبہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ہیں, کیوں مرنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو زندگی دے, اللہ میرے بچوں کے باپ کا سایہ ان پر تادیر قائم رکھے, ٹھیک ہے نا, ایسی بات. تو آپ بھی ایسے ہی کیا کریں. بیوی جب کہ اگر میں مر گئی تو آپ شادی کریں گے, تو توبہ توبہ, تو استغفر اللہ استغفر اللہ. بیگم کیا باتیں کر رہی ہو تم, آئندہ یہ موت کا لفظ زبان پہ نہیں لے کے, اور دل میں نیت کریں تو مر کے دیکھ. وہ ایک صاحب تھے, ان کی بیگم جب بھی شاپنگ پہ جاتی نا تو یہ گھر سے نکل لیتے کہیں ڈیٹ ویٹ کے لیے نا, تو بیگم گھر فون کر کے پوچھتی. بیگم نے کہا ہوا تھا کہ میری غیر موجودگی میں گھر سے باہر نہیں نکلنا, اس کو پتا تھا ان کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. تو وہ کہتے میں گھر پہ ہوں. اچھا گرائنڈر مشین چلاؤ, جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ گھر پہ مشین چلاتے, وہ بھائی کنفرم ہو جاتا. جب بھی وہ گھر سے باہر جاتی پوچھتی, یہ گرائنڈر مشین چلا دیتے, بھائی اس کی علامت ہے گھر پر ہے. ایک دن اس خاتون اچانک گھر پہنچ گئی, دیکھا ابا نہیں ہے, چھوٹا بچہ ہے. ابو کہاں ہے؟ وہ گرائنڈر مشین لے کے نکلے ہوئے ہیں کہیں. آدمی تھا, بھینگا پن ہوتا ہے نا آنکھوں میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے, تو اس کو کسی گرل فرینڈ نے بیوقوف بنایا. لڑکیاں بیوقوف بھی بناتی ہیں پیسے نکلوانے کے لیے. بیوقوف بنایا کہ تمہاری آنکھیں تو فلاں فلم اسٹار سے ملتی ہیں. وہ بیچارہ اپنی تعریف انسان غلط بھی سنے نا تو یقین کر لیتا ہے. آنکھوں میں اعورار تھا, تھوڑا سا بھینگا پن تھا آنکھوں میں ان کی. اسے کوئی لڑکی لفٹ نہیں کراتی تھی, تو ایک لڑکی نے سوچا پیسے والا آدمی ہے تو پیسے نکالو اس سے, دوستی کرو. تو اس کی تعریف کی, تمہاری لوگ کہتے ہیں تمہاری آنکھیں خراب ہیں, تمہاری آنکھیں تو فلاں فلم اسٹار سے ملتی ہیں. یہ بیچارے خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ میری آنکھیں ٹیڑھی میڑھی ہو کے بھی ماشاءاللہ اتنی حسین ہیں. تو ایک دن اس نے اپنے دوست کو بلایا اور کہا کہ ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو, رکو ذرا صبر کرو, اور آنکھیں قریب کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے غور سے دیکھ کے بتاؤ کہ فلاں ایکٹر سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس دوست نے جب آنکھیں آنکھوں میں ڈالی, کافی دیر غور کر کے کہا کہ یہ تو آپس میں نہیں ملتی. اب کیا ہے جناب, وہ جب بارات جا رہی ہے تو بارات میں دیکھا کہ ایک چوہا ناچ رہا ہے, بڑا ڈشن کر کے نا خوب گھوم رہا ہے, رقص کر رہا ہے اور بڑا ناچ رہا ہے. وہ شیر دولہا بنا ہوا بیٹھا تو اس کی نظر پڑ گئی چوہے پہ, غصے سے لال پیرا ہونے لگا نا. اس وقت تو اس نے کچھ نہیں کہا, اس نے کہا ابھی دیکھو شادی ختم ہوئی پھر میں پکڑتا ہوں اس لومڑی کو, پکڑتا ہوں میں, یہ کیوں اس گھٹیا جانور کو کیوں آنے دیا اس میں, شیر کی شادی ہو رہی ہے, مذاق تھوڑی ہے. اب چوہا ناچے جا رہا ہے. بالآخر جب رخصتی ہو گئی شیرنی کی, شیر نے لومڑی کو بلا کے انکوائری کی, یہ کیا مذاق ہے, میں نے تجھے منع کیا تھا, کوئی گھٹیا جانور نہیں آنا چاہیے. لومڑی نے کہا حضور غلطی ہو گئی. شیر نے کہا گرفتار کر کے لاؤ چوہے کو. چوہے کو گرفتار کر کے لایا گیا. شیر نے پوچھا تجھے شرم نہیں آتی, تو میری شادی میں ناچ رہا ہے؟ تو چوہے نے کہا زیادہ شور نہیں مچا, شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا. میں واقعہ سناتا ہوں. ایک شاعر گزرا ہے فرزدق,
یا جاہز معتزلی کچھ وہ تھا, دونوں میں نام میں مجھے ابھی یاد نہیں ہے. وہ بہت ہی بدصورت تھا, بہت ہی بدصورت. ایک دن وہ بازار میں ٹہل رہا تھا تو ایک بڑی خوبصورت عورت آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے کہا میرے ساتھ چلو. یہ بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے تو دنیا میں کوئی کبھی پوچھتا ہی نہیں ہے, میری شکل اتنی خراب ہے, آج اتنی خوبصورت عورت مجھے لے کے جا رہی ہے. یہ چل پڑا اس کے ساتھ. تو ایک تصویر کی دکان پہ گئی اور دکان والے سے بولا ایسا, یہ کہہ کے واپس آ گئی. وہ بڑا پریشان ہوا, بھائی یہ کیا ڈرامہ ہے. مجھے یہاں دکان پہ کھڑا کر گئی اور دکان والے سے کیا بول کے گئی ہے, ایسا. تو اس جاہز معتزلی نے دکان والے سے پوچھا بھائی یہ کیا ماجرا ہے. تو اس دکان والے نے کہا یہ عورت میرے پاس آئی تھی اور مجھے کہنے لگی شیطان کی تصویر بنا دو. ہے بھائی, کیا بنا دو, شیطان کی تصویر بنا دو. تو میں نے کہا کہ بھئی شیطان کیسا ہوتا ہے. تو یہ کافی دیر سمجھا رہی تھی, ایسا ہوتا ہے, یوں آنکھیں ہوتی ہیں, ناک ٹیڑھی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اس نے تمہیں لا کے کھڑا کر دیا کہ کیسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. ماں نے بیٹے سے پوچھا بیٹا تم نے اسکول میں پڑھا ہے جان کیسے نکلتی ہے. مجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے, اسکول میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماں پوچھ رہی ہے اچھا بیٹا بتاؤ کیسے نکلتی ہے جان. امی کھڑکی سے نکلتی ہے. ارے کہہ رہی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا تو ابو کی ایک فرینڈ ملنے کے لیے آتی ہیں, جیسے ہی آپ آتی ہیں تو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. دل کتے کھڑا ہے او بولیا. پتہ نہیں کیا کیا کر کے آیا ہوا ہوتا ہے. جب شادی ہوئی ہے تو پھر یہ اپنی بیگم سے کہنے لگا آج سے تم میری کائنات, تم ہی میری مسرت, تم ہی میری راحت. یہ بیچارہ ویسے ہی مسرت راحت, وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈز کے نام بتا رہا ہے. کہہ رہے آج سے تم ہی میری چاہت بھی, تم ہی میری راحت بھی, تم ہی میری مسرت بھی, تم ہی میری کائنات بھی. کہتی ٹھیک ہے پھر آج سے ستار بھی تم, غفار بھی تم, سلیم بھی تم.